اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوجود الکتبی شرحہ مولانا. اس کی شرح ہم نے کتنے وجود پڑھ لیے؟ وجود خارجی، وجود خارجی، وجود لفظی، وجود ذہنی. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے وجود خارجی اور وجود ذہنی کو کیا کہا؟ وجود حقیقی کا اعتبار کو مانا. اب دو وجود اس کے بعد ہم نے پڑھا، ایک وجود لفظی اور ایک اب پڑھنے جا رہے ہیں وجود کتبی. وجود خارجی جو خارج میں جس کا وجود ہوتا ہے، وجود ذہنی جس کا ذہن میں وجود ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک بچہ منطق پڑھ کے گیا، اس کے ابا بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، سامنے رکھا تھا انڈا. کہا ابا اس انڈے کو 2 ثابت کر دوں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک پلیٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا ایک ذہن میں ہے. صحیح ہے. تو کہا 2 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہاں 2 تو ہوئے، لیکن بیٹا یہ پلیٹ والا میں کھا لیتا ہوں، ذہن والا تو کھا لے. تو یہ وجود ہیں لیکن وجود ایک ہی شے کے ہیں. صحیح ہے. یہ مختلف وجود نہیں ہیں. شے ایک ہے، اس کے وجود مختلف ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے دیکھیے اس پہ انہی وجودات کے ذیل میں عقل الغربی صاحب کا بہت اچھا نکتہ ہے. اس پہ بہت اچھا، بہت عمدہ. اور اسی وجود لفظی، وجود کتبی اور وجود ذہنی اس کی بحث کرتے ہوئے کہ صرف اور صرف وجود کتبی کافی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اگر کوئی چیز ایک کافی ہوتا تو وہ دوسرا جو ذہن میں وہ بھی انڈا اس کے لیے کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا ہے. صرف کتبی بھی ہے تو کتبی بھی کافی نہیں ہے. کہا انہوں نے مثال خود اپنی دی ہے. یا پانی کی مثال لے لیں. اگر پانی کو لکھا جائے تو پانی کے لکھنے سے پیاس بجھ جائے گی، پانی بولنے سے پیاس بجھ جائے گی، پانی سوچنے سے پیاس بجھ جائے گی، جب تک کہ وہ حقیقی پانی جس کا اطلاق پانی پر ہوتا ہے وہ نہ آ جائے. قرآن کو لے لیجئے. قرآن ہے، قرآن کا ہے وجود لفظی، حافظ کے ذہن میں ہے وجود ذہنی. جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اس کا وجود کتبی، ارے وجود لفظی. صحیح ہے. اور جو کتابوں میں جو 2 دفتروں کے بیچ ہے وہ ہے اس کا وجود کتبی. صحیح ہے. اب اس کا وجود ذاتی، وجود خارجی کہاں ہے؟ تو وہیں سے انہوں نے استدلال کر دیا قرآن صامت اور قرآن ناطق پر. صحیح ہے کہ اصل قرآن جو ہے یہ کون افراد ہیں، کیونکہ اس کا وجود کون سا ہے؟ یہ صامت ہے. یہ تو آئیے وجود کتبی. صرف وجود لفظی اگر کافی ہوتا کسی چیز کا، چونکہ وجود لفظی کا وجود کب تک ہے؟ جب بولا گیا. خارج میں شے جس پہ اطلاق ہو رہا ہے وہ ایک الگ شے ہے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسروں تک پہنچے اس کے لیے وجود لفظی کافی ہے کہ وجود کتبی ضروری ہے؟ کوئی تقریر کہیں کی گئی، اگر اس کا وجود کتبی نہ ہوتا تو وہ کہیں تک پہنچتی نہیں پہنچے گی. وجود لفظی میں پہنچے گی لیکن مختلف شکل میں پہنچ سکتی، بدل سکتا ہے. باتوں کے بدلنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. تو آئیے دیکھیے چوتھا والوجود الکتبی شرحہ. اس کی شرح دیکھیے مولانا. اوپر میں کچھ الفاظ گزرے تھے، اگر ان کے میننگ لکھنے ہیں تو لکھ لیجئے. رسانہ کے معنی لکھ لیں، کمال انتہا.
اسمج کے معنی لکھ لیں، قبیح برا. ملا اسمج؟ جی تیسری لائن میں. آپ کو ملا مولانا رضی صاحب؟ ان کو دکھاؤ بھائی. ملا تم کو؟ ان کو بھی بتا دو کہاں ہے. یہ ادھر اوپر تیسری لائن، ادھر وہ نا وہ مسمج ہے، وہ قبیح برا. اور اسی لائن میں آگے تھوڑا بڑھیں گے، مستملح ہے اچھا. مستملحن یعنی اچھا. اب آ جائیے جو آج کا ہمارا درس ہے، الرابع الوجود الکتبی شرحہ ان الالفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلها. کلها کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟ مضافل ہے. اعراب کیا ہے؟ کل کا اعراب کیا ہوگا؟ ان الالفاظ وحدها لا تکفی للقیام بحاجات الانسان كلها. جی مجرور ہے آگا. کیا ہے؟ مجرور ہے. کیا کہا آپ نے؟ مجرور ہے. مجرور ہے. حالت جر. نہیں کیوں مجرور ہے؟ علامت جر کیونکہ با آ رہی ہے، با جا رہا ہے، وہ اس کو جر دے گی. تابع ہے نا یہ مضموم. ارے تاکید ہے، تاکید. یہ معافی آگا بے بخشید. ارے بھائی ہوتا ہے، لیکن جب شروع میں آتا ہے کل اور اجمع، تاکید لفظی جمع کی کس لیے آتی ہے؟ کلن و اجمعن سے آئے گی. تاکید لفظی معنوی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ تاکید ہے. ان الالفاظ وحدها کہ بے شک لفظیں تنہا، لا تکفی کافی نہیں ہیں، للقیام بحاجات الانسان کلها صحیح ہے، انسان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. یعنی الفاظ تنہا کافی نہیں ہے انسانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے. لأنہا، اب یہ لأنہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی لأن الالفاظ، لأنہا یعنی لأن الالفاظ تختص بالمشافہین، تختص بالمشافہین، کیونکہ الفاظ دو مشافہین سے، یعنی کیا مطلب؟ جو دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان سے مخصوص ہوتا ہے. ہم اور آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ صرف لفظ تک محدود رہے گا تو کیا رہے گا؟ ہمارے اور آپ تک محدود رہے گی یہ بات. اگر ہم اس چاہتے ہیں کہ اس بات کو کہیں اور پہنچائیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے وجود کتبی کا ہونا ضروری ہے. لأنها لأن الألفاظ تختص بالمشافہین، مخصوص ہے کس سے؟ دو شفہی، دو بات کرنے والوں سے. اما الغائبون، لیکن جو لوگ غائب ہیں، والذین سیوجدون، اور جو لوگ پائے جائیں گے 2030 میں پیدا ہوں گے مولانا، وہ کیا کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اما الغائبون یعنی جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، والذین سیوجدون، اور جو لوگ ان قریب پائے جائیں گے، جن کا وجود ہوگا.
فلا بد لهم من وسیلة اخرى لتفہیمہم، فلا بد لهم تو ضروری ہے، من وسیلة اخرى دوسرا کوئی وسیلہ، لتفہیمہم ان کو سمجھانے کا۔ اگر یاسین حسین چاہتے ہیں کہ اپنی بات کسی کو سمجھائیں تو کیا کریں گے؟ اس کو لفظ بول کے سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، لفظ بول کے صرف ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جو یہاں نہیں ہیں، صحیح ہے، اور جو لوگ آئندہ پیدا ہوں گے، جن کا وجود بعد میں ہوگا، ان کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے وسیلے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ فَالْتَجَأَ الْإِنسَانُ تو انسان نے پھر رجوع کیا، أَن يَصْنَعَ النُّقُوشَ الْخَطِّيَّةَ کہ وہ بنائے خطی نقش، لِإِحْضَارِ أَلْفَاظِهِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِي تاکہ اس کے ذریعے سے ایسے وہ الفاظ کو وجود دے کہ جو دلالت کریں معانی پر۔ پہلے تو ماں، اب بول دیا گیا ماں، اب ماں کو لکھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، تاکہ ہم ایسے نقش و نگار ہم بنا دیں کاپی کے اوپر کہ وہ کس پر دلالت کرے؟ اس سائل پر کہ جسے انسان پیتا ہے، جس سے ہر چیز کیا ہے؟ زندہ ہے، جو ہر شے کے زندہ رہنے کا کیا ہے؟ بنیاد و اساس ہے۔ ہوا بھی ہوا بھی تو ہوا آپ نے لکھا نا، تو لکھ کے ہوا پہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کسی نے تو بنایا ہوگا، ہاں، اسی لیے ہوا کو دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، انگلش میں اس کے لیے الگ لفظ معین ہوا، اردو میں الگ لفظ، عربی میں، فارسی میں مثلاً الگ ہوا، اسی طرح سے چینی میں الگ لینگویج، سب کے نقش و نگار الگ کیوں ہیں؟ سب کی دلالت ایک ہی ہے، چیز ایک ہے، لیکن سب کے نقش و نگار کیا ہیں؟ الگ ہیں، سب کی ڈیزائن اس پہ دلالت کی کیا ہے؟ الگ ہے۔ انگریز کہے گا تو ایئر بولے گا، ہم بولیں گے تو ہوا بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ عرب بولے گا تو دششمی ہے والا ہوا بولے گا، ہم تو لٹکا ہوا ہے والی ہوا بول دیں گے، کافی ہے۔ لکھنے میں سب نے دلالت کے لیے، اس شے پر دلالت کے لیے الگ الگ الفاظ کو کیا کر دیا؟ الگ الگ نقش کو وضع کیا۔ کہنا فَالْتَجَأَ الْإِنسَانُ انسان نے رجوع کیا، أَن يَصْنَعَ النُّقُوشَ کہ نقش و نگار بنائے، الخطیہ خطی نقش و نگار، لِإِحْضَارِ أَلْفَاظِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے الفاظ کو حاضر کرے، الدالہ علی المعانی جو معنی پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں، بدلا من نطقی بها بجائے اس کے کہ اس کو کیا کرے؟ بولے۔ بھائی اگر یہ کتاب لکھی ہوئی شکل میں نہ ہوتی تو یہ شیخ محمد رضا مظفر کی کتاب تھوڑی ہے، یہ ان کے کیا ہیں؟ محاضرے ہیں، لیکچرز ہیں ان کے، جو ان کے شاگرد نے اس کو کیا کیا؟ درج کر دیا ہے۔ تو اگر یہ درج شدہ نہ ہوتی تو آج ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے؟ نہیں۔ تو بدلا من النطق بها بجائے اس کے کہ اس کو کیا کرے؟ بولے۔ فکان الخط وجودا لللفظ تو یہ لائنیں کیا تھی مولانا؟ لفظ کا وجود ہوئیں۔ فَكَأَنَّ الْخَطُّ وُجُودًا لِلْلَفْظِ تو یہ خط بالکل ویسا ہی ہے جیسے لفظ کا وجود ہو۔ وَقَدْ سَبَقَ أَن قُلْنَا وَقَدْ سَبَقَ أَن قُلْنَا نہیں وَقَدْ سَبَقَ أَن قُلْنَا أَنَّ الْأَلْفَاظَ وُجُودَ الْمَعْنَى اور یہ پہلے کہہ چکے ہیں ہم کہ الفاظ کس کے وجود ہیں؟ وہ معنی کے وجود ہیں۔ فَلِذَا نَقُولُ اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان وجود الخط وجود لللفظ کہ لائنوں کا وجود، خط کا وجود لفظ کا وجود ہے، ووجود للمعنى تبعان اور جب لفظ کا وجود ہو گیا تو اس کے معنی کا بھی وجود ہوا کہ نہیں ہوا؟ کا اتباع کرتے ہوئے اس کے معنی کا بھی وجود قرار پایا۔ وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ كَتَبِيٌّ لِلْلَفْظِ وَالْمَعْنَى لیکن یہ معنی کا کیا ہے؟ وجود کتبی ہے۔ جیسے ہم نے پانی کہا، ماں کہا، ماں کو بولا،
تو یہ وجود لفظی ہوا، ما کو لکھا تو یہ اس کا وجود کتبی ہوا، اور دونوں دلالت کس پر کر رہے ہیں؟ معنی پر. ای ان الوجود ای ان الموجود حقیقتا هو الکتابۃ لا غیر، یعنی جو حقیقت میں موجود ہے وہ صرف اور صرف لکھاوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَيُنْسَبَ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، پھر جو ہم نے لکھا ہے اس کے وجود کی نسبت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ لفظ اور معنی کی طرف، مجازن بسبب الوضع. اور یہ نسبت کیسی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی ہوتی ہے. اگر مجازی نہ ہوتا مولانا تو عرب ماں کہہ رہا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہیں، ہندی پانی کہہ رہا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہیں، انگریز واٹر کہہ رہا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہیں. چیز ایک ہے. اگر یہ الفاظ وجود حقیقی ہوتے تو سب کا کیا ہوتا؟ سب کے یہاں کیا ہوتا؟ لفظ ایک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لفظ ایک ہوتا، کتابت ایک ہوتی، لیکن چونکہ سب نے اپنے اعتبار سے نسبت دی ہے، صحیح ہے، انہوں نے مان لیا کہ اس کو آج سے یہ کہا جائے گا، ٹھیک، اور مان لیا، مانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نسبت کیسی ہوئی؟ مجازی نسبت ہوئی. کہہ رہے وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ، پھر جو کتابت کی شکل میں ہے اس کا وجود، اس کی نسبت کدھر دی جائے گی؟ لفظ کی طرف. اور جب لفظ کی طرف دی جائے گی تو وہ لفظ کہاں میں لے جائے گا؟ معنی کی طرف. صحیح ہے. اور یہ نسبت کیسی ہوگی؟ مجازی ہوگی. کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب الوضع، جس طرح سے لفظ کا وجود، لفظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، لیکن یہ دلالت کیسے ہوتی ہے؟ مجازن ہوتی ہے، بسبب الوضع، وضع کے سبب. یعنی کہا گیا کہ اس کو واٹر کہا جائے گا تو واٹر کہا جانے لگا، صحیح ہے، اس کے درمیان ایک رابطہ ہو گیا. کہا گیا اس کو ماں کہا جائے گا، عرب نے مل کے کہا تو اس پہ اس کا اطلاق ہونے لگا. صحیح ہے، ہندوستانیوں پاکستانیوں نے مل کے کیا کر لیا؟ پانی کہنے لگے اسے، اسی سیال کو، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کا اطلاق اسی پر ہو رہا ہے. تو کہا جس طرح سے لفظ کو ہم نے مجازن وضع کر لیا معنی کے لیے، اسی طرح سے یہ کتابت بھی کیا ہو گئی؟ وضع کر دی گئی، مجازن اس کی نسبت ہو گئی کس کی طرف؟ معنی کی طرف. اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ، لکھاوٹ کیا کرتی ہے؟ الفاظ کو حاضر کرتی ہے. والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، اور الفاظ کیا کرتا ہے؟ ذہن کو، معانی کو ذہن میں لے کر آتا ہے. والمعانی الذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ، اور جو ذہن میں ہوتا ہے، ذہنی معانی ہوتے ہیں، وہ دلالت کرتے ہیں وجود خارجی پر. فاتضح، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان، کہ وجود کتبی اور وجود لفظی کیا ہے؟ وجود مجازی ہیں. مجازی کیوں؟ کیونکہ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اعتباریان، اعتبار کیا گیا ہے، للمعنی، معنی کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ ہم نے اعتبار کر لیا کہ، عرب نے اعتبار کر لیا کہ پانی کو ماں کہا جائے، انگریز نے اعتبار کر لیا کہ پانی کو واٹر کہا جائے. صحیح ہے. اب جو بھی واضح لغت تھے، جس طرح سے بھی یہ ترقی پائی، جس طرح سے جن لوگوں نے یہ وضع کیا، ظاہر ہے آج وہ اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ اسی کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوا مولانا؟ بسبب الوضع والاستعمال، وضع اور استعمال کے سبب. صحیح. یہ مل کے کہا گیا کہ پانی کہیں گے تو سب پانی کہتے ہیں، مل کے کہا گیا ہے ایسی ایسی شکل رہے گی تو اس کو کرسی بولا جائے تو آج کرسی بولی جاتی ہے. اس طرح کی شکل بنا دیں گے تو اس کو میز کہا جائے گا. بھئی آپ کیسے جانتے تھے کہ یہ میز ہے؟ پہلی مرتبہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا انہوں نے کوئی تو نام دیا ہوگا، کچھ سوچ کے دیا ہوگا. اب نتیجہ ہے تو انشاءاللہ نتیجہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.